جو اپنے آپ کو اہل حدیثیت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں، وہ بھی اس میں اندر ملوث ہیں۔ آپس میں دشمنیاں ہیں، آپس میں نفرتیں ہیں، آپس میں عداوتیں ہیں، آپس میں جو ہے دل میں نفرتیں ہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ کے دل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں پیدا ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں انسان کو پیغام دینے کے لیے کہ اے دشمن کے اپنے دشمنوں والے کہ اپنے دشمنی کو ختم کر دو، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، اپنے عداوتوں کو ختم کر دو، آپس میں محبت پیدا کر لو۔ لیکن آج کا ماحول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا ہے، یہ پیغام یاد نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاحی پہلو یاد نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن مجید کے اندر یا احادیث کے اندر جو بہت سارے حدیثیں ہیں آپس میں ایک دوسرے سے جڑنے کے لیے، یہ ساری باتیں یاد نہیں ہیں۔ یاد ہے تو آپس میں وہی باتیں یاد ہے جو اپنے مقصد کی بات ہوتی ہے، جو اپنے مطلب کی بات ہوتی ہے، یہی ساری باتیں کے احادیث موجود ہے ذہن میں۔ لیکن آپس میں ہمیں کیسے مل جل کر رکھنا چاہیے، کیسے جو ہے آپس میں محبتوں کے ساتھ رہنا چاہیے، کیسے آپس میں مل جل کر اور جو ہے دل جوئی کے ساتھ رہنا چاہیے، یہ ہمارے ماحول سے، ہمارے ذہن سے، ہمارے فکر سے، ہمارے دل سے نکل گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا ماحول بہت بگڑ گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ وقال تعالى في موضع آخر: فاذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا۔ معزز حاضرین کرام، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین میرے ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی اس رب کائنات کے لیے لائق و زیبا ہے
جس نے ساری کائنات کو وجود میں لایا اور اس کائنات کے اندر تمام مخلوقات کے بسر کرنے کے لیے سامان مہیا کیا. لاکھوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام و تسلیم پر جن کے توسط سے، جن کے ذریعے سے اس کائنات عالم کے اندر اللہ رب العالمین کا کلام لے کر آئے اور انسانیت تک ان کے ہدایت اور نور کی طرف لائے. خصوصاً آخری نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی رسالت و نبوت عالمگیری تھی، عالمگیری ہے و عالمگیری رہے گا. لاکھوں درود السلام ہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حاضرین کرام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ موسم، یہ ماحول اور یہ سماج جس ماحول سے گزر رہے ہیں، یہ ایک خوشی اور مسرت کا ماحول ہے. اور اس خوشی اور مسرت میں ہر انسان کو خواہ خوشی کا ماحول ہو یا غم کا ماحول ہو یا درمیانی کا سسٹم ہو، ہر حال میں اللہ اس کے رسول کی فرما برداری اور اس کے اطاعت گزاری کا ماحول رکھنا ضروری ہے، اور ان کے اطاعت گزاری کا سسٹم اور طریقہ ہمیں اختیار کرنا ضروری ہے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کا عنوان محسن انسانیت کا پیغام، انسانیت کے نام. محسن انسانیت، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت و رسالت عطا فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے، جتنے بھی اللہ کے پیغمبر تشریف لائے، وہ سارے کے سارے انبیاء اپنے اپنے ایریا کے حساب سے، اپنے اپنے حدود کے حساب سے، اپنے اپنی قوم کے طرف وہ بھیجے گئے تھے. لیکن ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی اور رسول بنائے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ببانگ دہل کہہ دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ نبی نہیں ہیں جو پہلے انبیاء آئے ہیں، وہ رسول نہیں ہیں جو پہلے رسول آئے ہیں. وہ انبیاء اپنے علاقے کے حساب سے آئے، وہ انبیاء اپنی قوم کے لیے آئے، وہ انبیاء اپنے حدود کے لیے آئے. جب انبیاء آئے وہ ایک نبی تھے، اس نبی کی کبھی ضرورت پڑتی تھی مدد کرنے کی، انہیں ہیلپ کرنے کے لیے، تو ایک نبی کے ساتھ دوسرے نبی بھی تشریف لایا کرتے تھے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مزاج اور آپ کی بعثت بہت ہی مختلف ہے. کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو نہیں مبعوث کیا، ہم نے آپ کو نہیں نبی بنایا، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے، مگر ساری کائنات کے لیے بھیجا ہے.
ساری کائنات کے نبی بن کر آئے ہیں، کسی حدود کے لیے نہیں، کسی عرب علاقے کے لیے نہیں، عرب علاقے نصیب کالے کے لیے نہیں، گورے کے لیے نہیں، عجم کے لیے نہیں، عرب کے لیے نہیں، بلکہ سارے کائنات میں انسان جتنے رہتے ہیں ان سارے انسانوں کے نبی بن کر آئے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے محسن انسانیت۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، نبی جب بنائے گئے، نبی بنائے جانے سے پہلے عرب کا ماحول اتنا خطرناک، اتنا شرمناک، اتنی بے حیائی، اتنی حرام خوری، اتنے دھوکہ بازی، اتنے اپنے اللہ سے دوری جس کی انتہا نہیں ہے، جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اتنے وہ گمراہی میں ملوث تھے، اتنے وہ ضلالت میں تھے، اتنے وہ اللہ کو بھول بیٹھے تھے، اتنے حرام کمائی میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے دھوکے بازی میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے فحش میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سارے ماحول کو اللہ تعالیٰ نے یہ بیکار کرنے کے لیے، ان سارے ماحول کو مختلف کرنے کے لیے، ان سارے ماحول کو جو ہے الگ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کو مبعوث فرمایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو آپ کے دادائے محترم عبد المطلب نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا، اپنے پوتے کا نام محمد رکھا۔ سارے لوگوں نے کہا، اڑوس پڑوس کے لوگوں نے کہا کہ یہ نام اجنبی نام ہے، یہ نام کبھی ہم نے سنا نہیں ہے، ایسے نام ہمیں ہمارے ذہن و فکر میں بھی نہیں ہے، یہ آپ نے نام کہاں سے رکھ دیا؟ تو عبد المطلب نے کہا کہ ساتھیوں، اے رشتہ داروں، یہ محمد کا نام جو ہے یہ میں نے اس لیے رکھا ہے کہ میرا پوتا یتیمی کی حالت میں پیدا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے پوتے کا نام پوری دنیا کے اندر روشن ہو، میرے پوتے کا نام کی تعریف پوری دنیا والے کرے، یہ میں نے اس حساب سے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ محمد قرآن مجید کے اندر تقریباً 4 جگہ پر آیا ہے تذکرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد پورے قرآن مجید کے اندر 4 جگہوں پر آیا ہے۔ ایک جگہ سورہ آل عمران کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد نہیں ہے مگر اللہ کے رسول ہے، یعنی محمد تم میں سے جو ایک فرد ہے محمد، یہ تو محمد تمہارے فرد میں ہے لیکن حقیقت میں اللہ کے نبی ہے، اللہ کے رسول ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 ہے، اور دوسری آیت سورہ احزاب میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ دوسری جگہ پر کہا سورہ احزاب میں ما كان محمد ابا احد، کہ اے لوگوں تم میں سے محمد کوئی کسی کا باپ نہیں ہے، ما كان محمد ابا احد، تم میں سے کسی فرد کا محمد باپ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک غلام زید بن حارث، سارے لوگوں نے یہ الزام لگائے کہ زید بن حارث محمد نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، زید بن حارث کو محمد نے اپنے بیٹا بنا رکھا، جبکہ پالتو بچے کسی کے بچے کو گود لے لیے یہ اپنا بیٹا نہیں کہلاتا،
یہ ان کے نام کے ساتھ ان کے اصلی باپ کا نام لیا جائے گا. تو اس لیے اسی کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی فرد کا محمد باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ محمد بس صرف اور صرف اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. خاتم النبیین بھی آخری نبی ہیں. یہ قرآن مجید کی دوسری آیت. اور قرآن مجید کی تیسری آیت میں جو سورہ محمد کی آیت نمبر 2 ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. کہا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، پھر ایمان لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لائے، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ اپنے رب کی طرف سے حق بات بیان کرتے ہیں. یہ تیسری آیت جو لفظ محمد کی جو قرآن مجید کے اندر تذکرہ ہے. اور چوتھی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے محمد کا لفظ استعمال کیے، کہا جو سورہ فتح میں ہے آیت نمبر 29 میں ہے، کہا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم ترا. تو یہ آیت، یہ چاروں کے چارہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد ہونے کی دلیل قرآن کے اندر موجود ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے اپنے پوتے کا نام پوری دنیا کے اندر روشن ہونے کے، جبکہ اس وقت ان کی نیت نہیں تھی ایسی، جبکہ ان کو یہ خبر نہیں کہ آئندہ چل کے یہ میرا پوتا نبی اور رسول بننے والا ہے، یہ سوچ کے کیے کہ بیٹا یہ جو ہے یتیمی میں پیدا ہوا ہے، اس کی تعریف لوگ کرے، ان کی اچھائی کو لوگ بیان کرے اور اچھے انسان بن کے رہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبرانہ دلائل اور بچپن سے ان کے رسول اور پیغمبر ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت اور ان کی تربیت، ان کی دیکھ بھالی ایسے کیے جس کا نمونہ دنیا کی کوئی قوم بیان نہیں کر سکتی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ذات ہے جو پیدائش سے لے کر کے نبوت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان یہ ثابت کر دیے کہ صداقت ہو تو اللہ انسان کے سامنے اپنا مقام اونچا کر سکتا ہے، اگر کسی کے اندر امانت داری ہو تو اپنی قوم کے درمیان اپنا مقام اونچا کر سکتا ہے. یہ صداقت اور امانت داری یہ دو ایسی صفتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے ثابت کر کے بتا دیے. سارے کے ساری قوم اس بات کو یقین کے ساتھ مان لیے کہ دنیا کے اندر اس وقت کے حساب سے دنیا کے اندر، عرب کے اندر، مکہ کے اندر کوئی صادق ہے تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح سے کوئی امانت دار ہوئے، کوئی کسی کا سامان حفاظت کے ساتھ ہو بہو اور من وعن حفاظت کرنے والا کوئی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ان دو صفات کی بنیاد پر مکے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے نام سے یاد کیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ماحول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے سے پہلے کا ماحول شراب نوشی کا ماحول تھا، دھوکہ بازی کا ماحول تھا، زناکاری کا ماحول تھا، شراب نوشی اتنا عام ہو چکا تھا اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. یہاں تو یہاں اپنے رب کو بھول بیٹھے تھے، اپنے رب کو اپنے ذہن و دماغ سے نکال بیٹھے تھے، یہاں تک کہ ان کی بدبختی ایسی تھی کہ انہوں نے اپنی زندہ بچی، زندہ لڑکی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے.
اتنی شقاوت، اتنی بدبختی ان لوگوں کے ذہن و دماغ میں تھے۔ ایسے ماحول میں، ایسے بت پرستی کے ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ محسن انسانیت کہلائے، جب نبوت کا اعلان کیے، جب اپنی رسالت کا اعلان کیے، تو سارے بت قدوں میں جو ہے کوہرام مچ گیا۔ سارے عرب کے اندر ایک قسم کی بے چینی آ گئی، اور جو لوگ اس بت پرستی سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے، جو لوگ یہ دھوکہ بازی اور جو ہے زناکاری اور جو ہے سود خوری سے کے ماحول سے الگ ہونا چاہتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے ان سارے لوگوں کے لیے راحت اور جو ہے سکون کا ذریعہ بنا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ محسن انسانیت انسان کے درد کو، انسان کے دکھ کو، انسان کی بے چینی کو، انسان کی بے قراری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام لے کر آیا کہ اے بے چین لوگو، اے بے قرار لوگو، اب تمہیں کوئی بے قراری کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہیں بے چین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب محسن انسان آ گیا ہے اور تمہیں ہر طرح سے تمہیں آرام دے گا، ہر طرح سے برائی کو ختم کرے گا، ہر طرح سے فحاشی کو ختم کرے گا، ہر طرح سے جو ہے سود خوری کو ختم کرے گا، ہر طرح سے بت پرستی کو ختم کرے گا، ہر طرح سے ماحول کے اندر جو بگاڑ تھے اس سارے بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے محسن انسانیت آیا ہے۔ لہذا اس بات کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہر انسان تک اس طرح سے پہنچا کہ انسان نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ جنہوں نے سود خوری میں ملوث تھے، جو شراب نوشی میں ملوث تھے، جو بت پرستی میں ملوث تھے، جو دنیا کے اندر ہر قسم کے برائی کر بیٹھے تھے، ان سارے لوگوں کے لیے یہ محسن آیا ہے جو انسان کے ہمدردی میں پھیلائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت اور اس کے رسالت کے بارے میں قرآن مجید ایک بہت بڑی عالمگیری کتاب ہے۔ قرآن مجید کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلمته واتبعوه لعلكم تهتدون۔ کہ دنیا والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جو امی ہے، نبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلمتہ، اس نبی پر ایمان لاؤ جو امی ہے اور وہ بھی اللہ پر ایمان لائے ہیں، وکلمتہ اللہ تعالیٰ کے تمام کلمات پر ایمان لائے ہیں، واتبعوه لعلکم تہتدون۔ اے دنیا والو، وہ جس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں، جس چیز کی طرف بلاتے ہیں، جس چیز سے روکتے ہیں، جس چیز کا حکم دیتے ہیں، اس کی دعوت کی طرف پلٹ جاؤ، اس کی دعوت کی طرف آ جاؤ، لعلکم تہتدون، تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، تم سیدھے راستے پر چلنے والے بن جاؤ گے، تم اللہ کے طرف رجوع کر لو، اللہ تمہیں ہدایت یافتہ بنا دے گا۔ اب سوال یہ ہے، اس آیت کے اندر جو کہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 150 ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ نبی تمہارے درمیان آیا ہے جو امی ہے۔ اب امی کا مطلب کیا ہے؟ امی کا مطلب ہے وہ فرد یا وہ شخص جس کو نہ ہی پڑھنا آتا ہو اور نہ ہی لکھنا آتا ہو، نہ ہی کوئی کتاب پڑھ سکتے ہیں اور جو آپ جو کچھ بولیں گے نہ ہو کچھ لکھ سکتے ہیں۔ تو نہ لکھنے والے نہ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ نے امی کہا ہے، ایسے شخص کو اللہ نے نبی اور رسول بنایا ہے۔ ایسے شخص کو اللہ نے نبی اور رسول بنایا ہے تو اس کی بھی حکمت ہے،
اس کے حکمت یہ ہے کہ جس وقت میں، جس زمانے میں، جس سماج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، جس سماج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نمودار ہوئے، جس سماج میں آپ تربیت پائے، جس سماج میں آپ بڑے ہوئے ہیں، وہ ماحول بہت ہی تعلیم یافتہ ماحول تھا۔ تعلیم یافتہ ماحول کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں شعر و شاعری کہنے کا بہت بڑا اونچا مقام تھا، اور ہر شاعر اپنے شعر کے اندر اتنی فصاحت، بلاغت اور اس کے اندر ترتیب اور اس کے اندر اتنے جوڑ پیدا کرتے تھے، اتنے جو ہے نموز اور اتنے اختراعات رکھتے تھے جس کا اندازہ دوسری قوم نہیں لگا سکتے۔ اتنے تعلیم یافتہ تھے کہ شعر و شاعری کہنے میں فصاحت و بلاغت پورے ماحول میں، پورے عرب میں مکہ کے فصیح اور بلیغ اور شاعر کے بارے میں بہت فیمس تھا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فصاحت و بلاغت کے الفاظ ادا کرنے والے ہوتے اور شعر و شاعری کہنے والے ہوتے، انہیں لکھنے پڑھنے والے ان کے اندر یہ صلاحیت اگر ہوتی تو مکے والے یہ کہتے تھے، کہہ سکتے تھے کہ محمد تم ایک فصیح و بلیغ شاعر ہو، تم ایک بہترین شعر لکھنے والے ہو، تم نے اپنے شعر کو لکھ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہو اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، لہذا آپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت بیان کر دی ہے کہ ایسے فرد کو ہم نے نبی اور رسول بنایا ہے جو امی ہے، جس کو پڑھنا بھی نہیں آتا، لکھنا بھی نہیں آتا، ایسے فرد کو اللہ نے نبی بنایا اور اس کے اوپر قرآن مجید کو نازل کیا، اور قرآن مجید جو ساری قوم کے لیے فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ ترین صلاحیت کا حامل ہے۔ جب قرآن مجید کا نزول ہوا اور لوگوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی مختلف آیتیں پیش کیے تو بڑے بڑے شعراء کرام جو فصیح و بلیغ تھے، بہت ہی اچھے شعر و شاعری کہنے والے تھے، ان کے سامنے جب بیان کیے، قرآن کی آیتیں پیش کیے، تو کچھ شاعروں نے کہا کہ یہ محمد کسی دوسرے کے پاس جا کر کے شعر لکھوا کر کے یا جو ہے نثر نگاری کے آداب سیکھ کر کے لکھ کر کے ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے اور کہہ رہا کہ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ کچھ دوسرے اور شاعروں نے کہا کہ پہلے ان کی پوری بات کو سننے کو آخر کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے مختلف آیتیں جب ان کے سامنے پیش کیے تو جس کو اللہ ہدایت دے، جس کے دل میں اللہ تعالی ہدایت نمو کر دے، ہدایت کے راستے پر لا دے، دنیا کی کوئی طاقت اسے گمراہ نہیں کر سکتی۔ تو وہ شاید جو مزاج میں بہت نرم دل اور فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ ترین صلاحیت رکھنے والے، انہوں نے کہا کہ یقیناً یہ کوئی شاعر نہیں ہے، یہ کسی کے پاس سے لکھوا کر لائے ہوئے یہ شعر نہیں ہے، یقیناً یہ حقیقت میں اللہ کا کلام ہے، اس لیے کہ قرآن ایک ایسے فصاحت اور بلاغت، عربی قواعد کے ترتیب، اس کے قواعد ایسے منظم انداز سے بیان کیا گیا ہے، ایسے فصاحت و بلاغت کا انداز سے کیا گیا ہے، ایسے ترتیب بیان کیا گیا ہے جس کا کوئی شاعر مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب مکہ کے ماحول کو ختم کرتے ہوئے شعر و شاعری کہنے والے کے فصاحت و بلاغت کو بھی کمتر کر دیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محسن انسانیت ہونے کا یہ ثبوت ہے۔
اور ایک بات یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کیے، ہجرت کر کے جب مدینے میں گئے، وہاں پر دو قوم بہت مشہور تھی، وہ تھے اوس اور خزرج، جو یہودی کے پورے قبیلے ہیں۔ اوس اور خزرج بہت زمانے دراز سے آپس میں دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑے، کھانا جنگی، ایک دوسرے کے خون بہانا، ایک دوسرے کے جان کے دشمن بننا ان کی عادت بن چکی تھی۔ زمانے سے دونوں اوس اور خزرج لڑتے ہوئے آ رہے تھے، جنگ کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ اوس کے بھی کئی افراد مر چکے تھے، قتل ہو چکے، خزرج کے بھی کئی افراد قتل ہو چکے تھے۔ یہ جنگ، یہ دشمنی، یہ عداوت، یہ نفرت زمانے سے چلتے آ رہے تھے، اور آخر وقت تک جو ہے اس کا حل نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے۔ تشریف لے جانے کے بعد مدینے کے ماحول کا جائزہ لیا۔ جائزہ لینے کے بعد پتہ چلا کہ اوس اور خزرج جو دونوں آپس میں دشمنی اور عداوت کی وجہ سے آپس میں زمانے سے لڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں، تہجد کی نماز میں، عام نمازوں میں، عام دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ یہ دونوں قوم جو زمانے سے لڑتے ہوئے آ رہے ہیں، خون خرابہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، جو آپس میں ایک دوسرے کا قتل کرتے ہیں، اللہ ان دونوں میں صلح کرا دے، ان دونوں میں صلح کرا دے، ان دونوں میں بھائی چارگی پیدا کروا دے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن مجید کی آیتیں نازل فرما دی، کہا فَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی بنیاد پر، ان کے تبلیغ کی بنیاد پر، ان کے اصلاح کی بنیاد پر، ان کے آپسی بھائی چارگی کو قریب کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دونوں اوس اور خزرج کے درمیان بھائی چارگی پیدا کر دی۔ جو زمانے سے دشمنی ہو رہی تھی، جو زمانے سے ایک دوسرے کا قتل کرتے آ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے، ان کے اصلاحی پہلو کے ذریعے سے ان دونوں میں آپس میں بھائی چارگی پیدا ہو گیا، دونوں میں محبتیں پیدا ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قبیلوں کے بھائی چارگی کو تذکرہ کرتے ہوئے، ان دونوں قبیلوں کے درمیان محبتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ تم دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے دل کو جوڑ دیا، تم دونوں کے دلوں میں محبتیں پیدا کر دی، تم دونوں کے دلوں میں جو ہے انسیت پیدا کر دی، تم دونوں کے درمیان بھائی چارگی پیدا کر دی۔ جو زمانے سے آ رہے تھے لڑتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے دونوں میں بھائی چارگی پیدا ہو گئی۔ یہی ہے انسانیت۔ آج کے ماحول میں بھی بہت سارے ایسے خرابیاں ہیں، بہت سارے ایسے دشمنیاں ہیں، بہت سارے ایسے نفرتیں ہیں جو اپنے آپ کو حق پرستی کا دعویٰ کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو اہل حدیثیت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں، وہ بھی اس میں اندر ملوث ہیں۔ آپس میں دشمنیاں ہیں، آپس میں نفرتیں ہیں، آپس میں عداوتیں ہیں، آپس میں جو ہے دل میں نفرتیں ہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ کے دل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں پیدا ہوئی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں انسان کو پیغام دینے کے لیے کہ اے دشمن کے اپنے دشمنوں والے کہ اپنے دشمنی کو ختم کر دو، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، اپنے عداوتوں کو ختم کر دو، آپس میں محبت پیدا کر لو۔ لیکن آج کا ماحول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا ہے یہ پیغام یاد نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاحی پہلو یاد نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن مجید کے اندر یا احادیث کے اندر جو بہت سارے حدیثیں ہیں آپس میں ایک دوسرے سے جڑنے کے لیے، یہ ساری باتیں یاد نہیں ہیں۔ یاد ہے تو آپس میں وہی باتیں یاد ہے جو اپنے مقصد کی بات ہوتی ہے، جو اپنے مطلب کی بات ہوتی ہے، یہی ساری باتوں کے احادیث موجود ہے ذہن میں۔ لیکن آپس میں ہمیں کیسے مل جل کر رہنا چاہیے، کیسے جو ہے آپس میں محبتوں کے ساتھ رہنا چاہیے، کیسے آپس میں مل جل کر اور جو ہے دل جوئی کے ساتھ رہنا چاہیے، یہ ہمارے ماحول سے، ہمارے ذہن سے، ہمارے فکر سے، ہمارے دل سے نکل گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا ماحول بہت بگڑ گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عورتوں کے تعلق سے یہ محسن انسانیت کا پیغام ہے، پیغام ہر موڑ پر ہے، آپ چاہے تجارت میں ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہونا چاہیے، آپ چاہے تعلیمی ماحول میں ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، چاہے آپ معاشرے میں، سماج میں، سیاست میں، قیادت میں، آپ جو ہے آپ لیڈرشپ میں، آپ تنظیمی ماحول میں، کسی بھی ماحول میں رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہماری زندگی کے ہر شعبہ حیات سے ملتا جلتا ہے۔ ہر شعبہ حیات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے، کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے، کوئی ایسا جز نہیں ہے انسانی زندگی کے لیے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہ ہو۔ ہر ایک ادارے کے لیے، ہر ایک شعبہ کے لیے، ہر ایک کمیٹی کے لیے، ہر ایک سماج کے لیے، ہر ایک معاشرے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام موجود ہے۔ آپ اس کا مطالعہ کریں، اس کی اسٹڈی کریں، اس کے بارے میں معلوم کریں اور معلوم کریں، اپنے آپ کی اصلاح کریں، اپنے ماحول کی اصلاح کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ عورت ایک ایسی ذات ہے جو ماحول کو، معاشرے کو سدھارنے میں، اس کی اصلاح کرنے میں اور اپنے مردوں کو حلال کمائی کی طرف راغب کرنے میں ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ اصلاح کی باتیں کرنے میں جس طرح مرد حضرات تقریریں کرتے ہیں، مرد حضرات اسٹیج پر شعرا بیانی کرتے ہیں، مرد حضرات ممبر و محراب پر کھڑے ہو کر قرآن و حدیث کی تقریریں کرتے ہیں، چیخ چیخ کر چلا کر لوگوں کی اصلاح کی باتیں کرتے ہیں، یہ ساری باتیں رائع ہو جاتی ہے۔ گھر کے ماحول کے اندر اگر اصلاح نہ ہو، گھر کی عورتیں اگر مسلح نہ ہو، گھر کی عورتیں اگر صحیح نہ ہو، گھر کی عورتیں اگر دیندار نہ ہو، آپ کی ساری تقریریں بیکار، آپ کے سارے خطبے بیکار، آپ کے شعلہ بیانی بیکار، جب تک کہ آپ کے گھر کی عورتیں یہ دیندار نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے کئی ادوار ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا دور ماں کا دور ہوتا ہے۔ ایک ماں اپنی اولاد کی تربیت، دیکھ بھالی اور نگرانی کیسے کرے؟ کیوں؟ اس لیے کہ عورت کا گود ہی بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔
عورت کا گود ہی بچے کے سب سے پہلی تربیت گاہ ہوتا ہے. عورت کا گود ہی بچے کے ذہن کی تربیت کا ماحول ہوتا ہے. اگر وہ ماں صحیح تربیت اولاد کی کرتی ہے، وہ ماں اپنے بچے کی صحیح ذہن سازی کرتی ہے، وہ ماں اپنے گود میں اپنے بچے کی تربیت دینداری کے حساب سے کرتی ہے، یقیناً فیوچر میں جا کر وہ اولاد کامیاب و کامران ہوگا. اور یہ اولاد بچپن کا ذہن بالکل آپ کے وائٹ پیپر کے حساب سے ہے. بچے کے ذہن جس طرح سے پیپر جو بالکل وائٹ پیپر ہوتا ہے، وائٹ پیپر میں کچھ لکھا ہوا نہیں رہتا ہے، جو کچھ لکھیں گے اس کے اندر وہی آپ کو ظاہر ہوگا، وہی باتیں آپ کو نظر آئے گی. تو گویا کہ اولاد بچہ کا ذہن بالکل وائٹ پیپر کے حساب سے ہے. آپ اس کو جو بتائیں گے وہی اس کے ذہن میں آئے گا، آپ جو طریقہ سکھائیں گے وہی بات اس کے ذہن میں آئے گا، آپ جو صحیح باتیں بتائیں گے وہی باتیں آپ کی اولاد کے ذہن میں آئے گی. لہذا کسی عربی کے محاورہ نگار نے ایک بہترین محاورہ یعنی کہاوت عربی کے لوگوں نے کہا، العلم فی الصغر العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر. یعنی العلم فی الصغر، بچپن کی تعلیم، بچپن کی تربیت، بچپن کی نگہداشت، بچپن کے طور طریقے ایسے ہوتے ہیں گویا کے پتھر پر لکیر، کالنقش فی الحجر، گویا پتھر پر لکیر. آپ پتھر کے اوپر لکیر کھینچ دیں، لکیر کھینچنے کے بعد اس کو مٹائیں، کیا وہ پتھر کی لکیر مٹ سکتی ہے؟ نہیں. جس طرح سے پتھر کے اوپر لکیر کیے ہوئے نشان نہیں مٹ سکتے ہیں، ویسے آپ کے بچپن کی تعلیم و تربیت آپ کے بچے کے ذہن سے نہیں نکل سکتے. لہذا آپ اپنی اولاد کی تربیت دین کے حساب سے کریں، دینداری سکھائیں، جھوٹ اور سچ کے بارے میں بتائیں، جھوٹ کی خرابی بتائیں، سچ کے جو ہے حقانیت بتائیں، سچ کے ثمرات اور اس کے فوائد بتائیں، صحیح طور طریقہ بتائیں. یہ تربیت ہوتی ہے. لیکن آج کیا ہوتا ہے، اپنی اولاد کی تربیت کیا ہوتی ہے، بچوں کے ذہن میں نفرتیں پیدا کی جاتی ہے، بچوں کے ذہن میں نفرتیں پیدا کی جاتی ہیں کہ ایسا نہیں، ایسا کرو، فلاں سے ملاقات نہیں، فلاں سے گفتگو نہیں، فلاں کے یہاں مت جاؤ، فلاں کے یہاں مت جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، اے عورتوں، یہ تمہارے گود کی اولاد یہ فیوچر میں بہت بڑے لیڈر بنیں گے. آپ کے گود کی اولاد فیوچر میں بڑے عالم بن سکتے ہیں، آپ کی گود کی اولاد فیوچر میں بہت بڑے جو ہے سپہ سالار بن سکتے ہیں، آپ کی گود کی اولاد آگے چل کے بہت بڑے قائد بن سکتے ہیں، آپ کی گود کی اولاد فیوچر میں چل کے دین کا سپہ سالار بن سکتے ہیں. یہی گود کی اولاد فیوچر میں چل کے یہی آپ کا اسلام کا علمبردار ہو سکتا ہے. آپ جیسے تعلیم دیں گے وہی بچے جو ہے کامیاب ہوں گے. وجہ یہی ہے کہ گھر کی عورتیں اگر صحیح ہو تو سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی سدھار کے لیے کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے عورت کی اصلاح ہو. عورت کہتی ہے کہ تم مال کہیں سے بھی لاؤ، ہماری فرمائش پوری ہونی چاہیے. مال کہیں سے بھی لے کر آئیں، ہماری آرائش ہونی چاہیے، ہماری خواہشیں پوری ہونی چاہیے. تو مرد حضرات مجبوری میں کہیں سے سود کے پیسے لاتے ہیں،
کہیں پہ جو ہے حرام کے پیسے لاتے ہیں، کہیں سے حرام کمائی کر دیتے ہیں، کہیں پر ایسے جاب کر لیتے ہیں جہاں پر حرام کے اڈے ہوتے ہیں، جہاں پر حرام کے گڑھ ہوتے ہوں، ایسی جگہ پہ جا کے بیچارے جاب کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ اپنی بیوی کی جو ہے فرمائش پوری کرنی ہے اور ان کی جو ہے خواہش پوری کرنی ہے۔ تو ایسے موقع پر بھی عورتوں کو چاہیے کہ اپنے خواہشیں بازو رکھیں، اپنی آرزویں بازو رکھیں، حلال کمائی کی ترغیب دلائیں، حلال کمائی کی طرف جو ہے ترغیب دلائیں، حلال کمائی کی طرف اکسائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی آرائشیں، دنیا کی خواہشیں، دنیا کی جو ہے رنگیلیاں، یہ سب ٹمپروری ہے، یہ عارضی ہے۔ آج نہ کل آپ کو مرنا ہے، آج نہ کل آپ کو آنکھ بند کرنا ہے، آج نہ کل آپ کو قبر میں جانا ہے، یہ سب کے سب دھرے رہ جائیں گے۔ لیکن آپ نے اپنے مردوں کو اگر حلال کمائی کی طرف راغب کیے ہیں تو یہی چیز آپ کو مرنے کے بعد جنت میں آپ کو جنت کی شکل میں وہ چیز ملے گی۔ بہت سارے مسائل ہیں دوستو۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے جس میں محسن انسانیت نے انسانوں کو یہ پیغام دیا ہے، اپنے پڑوسی کا حقوق۔ پڑوسی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک کتاب ہے کتاب شعب الایمان، اس کتاب کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے 3 ادوار بتائے ہیں۔ 3 قسم کے پڑوسی ہیں۔ آپ کا گھر ہے، آپ کے پڑوسی کے 3 طریقے ہیں۔ سب سے پہلا وہ پڑوسی ہے جس کے 3 حقوق ہوتے ہیں۔ دوسرا وہ پڑوسی ہے جس کے 2 حقوق ہوتے ہیں۔ تیسرا وہ پڑوسی ہے جس کا ایک ہی حق ہوتا ہے۔ اس میں آپ کو محسن انسانیت کے انسان پروری کا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پڑوسی جو آج کے زمانے میں پڑوسی نہیں رہے، آج کے زمانے میں پڑوسی کا کوئی خیال نہیں ہوتا، آج کے زمانے میں پڑوسی والے مر گئے یا زندہ ہے بازو والے کو کوئی اندازہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے ذریعے سے انسانیت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اے انسانوں، اے متبعین، اے اسلام پرورو، ہم تمہیں انسانیت کا پیغام دینے آئے ہیں، تمہیں انسانیت کا پیغام دینے آئے ہیں، اس پیغام کو فالو کرو، تمہارے سارے اعمال اللہ کے پاس مقبول ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے پڑوسی وہ جس کے 3 حقوق ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا پڑوسی وہ جس کے 3 حقوق ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا حق، 3 حقوق میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ کا مسلمان بھائی ہے آپ کے پڑوسی میں، مسلمان ہونے کے ناطے اس کا حق ادا کریں۔ دوسرا حق یہ ہے کہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، اور تو آپ پڑوسی کے حساب سے، آپ رشتہ داری کے حساب سے آپ اس کا حق ادا کریں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آپ کا پڑوسی ہے، پڑوسی یعنی ایک پڑوسی کہ آپ کے گھر کے بازو پڑوسی ہے، دوسرا یہ کہ وہ مسلمان بھی ہے، تیسرا یہ کہ وہ آپ کا رشتہ دار بھی ہے۔ تو یہ آپ کے تینوں حقوق آپ کے ادا کرنی ہے۔ تو رشتہ داری میں تو حقوق ادا ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، آپ مسلمان ہیں، مسلمان تو پڑوسی کے دوسرا یہ کہ 2 حقوق ہیں۔ پہلے حقوق میں یہ آتا ہے کہ آپ کا مسلمان بھائی ہے، یہ حقوق، اور دوسرا حق ہے کہ وہ آپ کا پڑوسی ہے، 2 ہوا۔ اور تیسرا قسم کے ہے آپ کا پڑوسی ہے۔ آپ کے پڑوسی میں ہے کہ آپ وہ انسان نہ ہی آپ کا رشتہ دار ہے، وہ انسان نہ ہی آپ کا جو ہے نہ ہی وہ مسلمان ہے، نہ رشتہ دار ہے نہ مسلمان ہے، کافر ہے، لیکن وہ آپ کا پڑوسی ہے۔
یہ تین قسم کے پڑوسی ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ پڑوسی جو آپ کا رشتہ دار ہے اور آپ کا جو ہے مسلمان کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ آپ کا جو ہے قرابت دار، تو تینوں حقوق آپ ادا کرنے۔ اور دوسرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، اس میں ایک کٹ گیا، آپ کا رشتہ دار نہیں ہے بلکہ یہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا پڑوسی ہے، یہ ہوا۔ اور تیسرے قسم میں ہے کہ وہ نہ مسلمان ہے نہ ہی رشتہ دار ہے بلکہ وہ آپ کا پڑوسی ہے جو کہ کافر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے راوی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہے بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے ایک بکرے کو ذبح کیا، اپنے گھر میں دعوت کی اور انہوں نے جو ہے بکرے ذبح کیے، سارے لوگوں کو جو ہے دعوتی لوگوں کو بلائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے بازو میں ایک یہودی پڑوسی تھا۔ کون تھا؟ ایک یہودی پڑوسی تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوستوں سے، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہم لوگ دعوت کھانے سے پہلے، ہم لوگ یہ شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے پڑوسی کو جا کے دیے، کیا آپ لوگوں نے پڑوسی کو جا کے کچھ دیا ہے اس دعوت میں سے؟ تو دوستوں نے کہا، ان کے رشتہ داروں نے کہا کہ نہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جاؤ پہلے انہیں دے آؤ، اس کے بعد ہم نوش فرمائیں، پہلے ان کو دے آؤ، اس کے بعد ہم نوش کریں، اس کے بعد ہم جو ہے یہاں پر کھائیں پیئیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں تو سب جانتے ہیں ان کا مقام کتنا اونچا مقام ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت ساتھ رہا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے جو جتنی احادیثیں آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کی ہیں، سب سے زیادہ ان کی ہی حدیث ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کے گھر کے بازو میں اگرچہ کہ یہودی، کافر اور اسلام سے دور ہے، ایسے لوگوں کا خیال کرنا، ایسے لوگوں کا جو ہے اپنے رشتہ داریوں سے زیادہ ان کا خیال کرنا، یہ اسلام کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا، یقیناً وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مسلمان کون ہے، وہ ایمان والا کون ہے جو جنت میں نہیں جا سکتا ہے، وہ بدنصیب کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مسلمان ہے، وہ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانے والا ہے، تمام نبیوں پر ایمان لانے والا ہے، تمام رسولوں پر ایمان لانے والا ہے، آخرت پر ایمان لانے والا ہے، یہاں تک کہ میرے رسالت پر یقین کرنے والا ہے۔ اگر اس کے ذریعے سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، اس کے ذریعے سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، وہ تکلیف محسوس کرتا ہے، وہ شر محسوس کرتا ہے، یقیناً وہ انسان جنتی نہیں ہے۔ اب اندازہ لگائیے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، اسلام کے سارے اصول اپناتے ہیں، لیکن اس کے شر سے پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ اس کے ذریعے سے پڑوسی تکلیف محسوس کرتے ہیں، پڑوسی کو تکلیف دیتے ہیں، پڑوسی کو ایذا دیتے ہیں، پڑوسی کا دل دکھاتے ہیں، پڑوسی کے جو ہے دل دکھی کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے انسان جنتی نہیں ہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ محسن انسانیت کا پیغام ہے کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں،
یہ صرف مسلمانوں کے حقوق نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہمدردی ہونا چاہیے۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں یہودیوں کے لیے کہا کہ اس کے ساتھ ہمدردی کرو، اس کے ساتھ رحم دلی سے پیش آؤ، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور اس کے ساتھ اپنے مہربانی کا اظہار کرو، اپنے دلی رحمی کا اظہار کرو۔ لیکن آج کا ماحول کیا ہے؟ یہ تو کافر اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ بھی حسن سلوک نہیں کرتے، اپنے کلمہ گو بھائی کے ساتھ بھی اچھے برتاؤ نہیں کرتے ہیں، اپنے کلمہ گو بھائی، اپنے کلمہ گو پڑوسی، ان کے ساتھ بھی ایذا رسائی اور دل دکھی اور انہیں پریشان کرنا یہ ان کی عادت بنی ہے۔ اس موقع پر ایک بہت مشہور سی حدیث ہے، بہت بڑی اچھی حدیث ہے۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دوسروں تک کیسے جاتے ہیں اور ہم اس کو کیسے فالو کرتے ہیں۔ دیکھیے اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے معاشرے کے اندر ایک عورت ہے، وہ عورت رمضان کے سارے 30 روزے رکھتی ہے، یہاں تک کہ رمضان کے علاوہ نفل روزے بھی رکھتی ہے، اور تو اور 5 وقت کی نماز کی پابند ہے، کبھی ایک نماز بھی ان سے چکتی نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ تہجد کی نماز کی بھی پابند ہے، صدقہ خیرات ایسے دیتی ہے پورا معاشرہ اس کی تعریف کرتے ہیں، پورا معاشرہ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ صدقہ بہت زیادہ دیتی ہے، خیرات زیادہ دیتی ہے، غریب مسکینوں کا بہت زیادہ خیال کرتی ہے، ہر غریب اس سے خوش ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر ایک خرابی ہے، ساری نیکیاں کرتی ہے، ساری بھلائیاں کرتی ہے، ساری نیکیاں کرتی ہے۔ صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خرابی ہے۔ صحابی کہتے ہیں شاید وہ ہلکا پھلکا ہو آپ کی نظر میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک خرابی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا؟ کہا، وہ صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عورت نیکیوں کے بھرمار ہے لیکن اس کے پڑوسی اس سے خوش نہیں ہے، اس کے پڑوسی اس سے خوش نہیں ہے۔ کیوں؟ اسے تکلیف دیتی ہے، اسے پریشان کرتی ہے، اسے دل دکھ کر دیتی ہے، لیکن پڑوسی مسلمان نہیں ہے، پڑوسی یہودی ہے، غیر مسلم ہے وہ پڑوسی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت ارشاد فرمایا جبکہ پڑوسی مسلمان نہیں، کلمہ پڑھنے والا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں کہا کہ یہ دوزخی ہے۔ کیا کہا؟ یہ عورت دوزخی ہے، پڑوسی مسلمان نہیں۔ اللہ کے نبی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ وہ پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے، پڑوسی کا دل دکھاتی ہے، پڑوسی کو ایذا رسائی کرتی ہے، پڑوسی کو چین سے رہنے نہیں دیتی ہے، پڑوسی کو ہمیشہ پریشان کرتی رہتی ہے، اس کے اس چھوٹی سی گناہ نے ان کے سارے اعمال کو غارت کر دیا۔ چھوٹی سی برائی لیکن ان کے سارے اعمال کو کیا کر دیا؟ بیکار کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسی کے بارے میں اتنی ساری باتیں بتایا کرتے تھے
اتنا ان کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا کرتے تھے، ان کے ساتھ ہمیشہ جو ہے اچھے طریقے سے رہنے کا حکم دیا کرتے تھے، ایسے محسوس مجھے ہوا کرتا تھا گویا کہ ہمارے جائیداد کے اندر بھی، ہمارے مال و اسباب کے اندر بھی شاید کہ پڑوسی کا بھی حق نہ کاٹے۔ اتنا پڑوسی کی تعریف میں، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک میں، پڑوسی کے ساتھ اس کے اچھے برتاؤ میں اتنی ساری باتیں بتاتے تھے۔ یہ ہے محسن انسانیت کا پیغام، یہ انسانیت کا، وہ انسان عام انسان ہے، کوئی مسلمان نہیں، وہ عام انسان ہے، کوئی صحابی نہیں، وہ عام انسان ہے، کوئی قرآن کا پڑھنے والا نہیں، وہ عام انسان ہے، کوئی جو ہے ایمان والا نہیں، یہ تھا یہودی۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے، سارے انسانیت کے لیے۔ خواہ آپ مسلمان ہیں لیکن آپ کے تعلقات میں، آپ کے مل جل میں، آپ کے دوست و احباب میں، آپ کے جو ہے کمپنی میں، آپ کے جو ہے جاب کے جگہ میں، آپ کے کام کاج کی جگہ میں، سارے کا سارے مسلمان نہیں ہوتے، وہاں پر ہندو بھی ہوتے ہیں، یہودی بھی ہوتے ہیں، عیسائی بھی ہوتے ہیں، سکھ بھی ہوتے ہیں، اور بہت سارے غیر مسلم ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے، ان کے ساتھ جتنے اچھے انداز سے آپ اس نے سلوک سے پیش آئیں گے، جتنے اچھے طریقے سے ان کے ساتھ پیش آئیں گے، آپ کے برتاؤ نے، آپ کے حسن سلوک نے، آپ کا ان کے ساتھ اچھے تعلقات نے، ہو سکتا ہے اس کا دل نرم کر دے اور اسلام کی طرف مائل ہو جائے۔ یہ پیغام تو ضرورت اس بات کی ہے دوستو کہ جہاں پر ہم اپنے مسلمان بھائی کے درمیان ہم اچھے تعلقات پیدا کرتے ہیں، وہاں پر ہم غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھے سلوک کرنا چاہیے، ان کے ساتھ اچھے برتاؤ سے پیش آنا چاہیے، تاکہ پیغمبر اسلام کا پیغام سارے انسانیت میں چلے جائے۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انسانیت کو زندگی کے ہر شعبے حیات میں، کھانے پینے سے لے کر ہو، اٹھنے بیٹھنے سے لے کر ہو، تجارت کے میں ہو، آپ کے کاروبار میں ہو، ہر ایک کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ آپ تجارت کر رہے ہوں تو اسلامی طریقے سے کریں، آپ کسی کے پاس سے کچھ سامان لین دین کر رہے ہوں، اسلام ہمارے سامنے ہو، آپ کسی سے برتاؤ کر رہے ہیں، اسلام ہمارے سامنے ہو، ہر ماحول میں ہمیں اسلام کو فالو کرنا چاہیے، اسلام کی اتباع کرنا چاہیے، جب جا کے ہم مسلم اور جو ہے اسلام پرور کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ رہنے والے غیر مسلم ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمیں اچھے برتاؤ کرنا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے محسن انسانیت کا پیغام جو انسان پروری کے لیے اور انسانیت کے لحاظ سے ہم نے کچھ بیان کیے ہیں، بہت اختصار بھی کے ساتھ ہم نے کچھ بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ہم آپ لوگوں سے چند اشعار کے ذریعے سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کے حساب سے ہے، یہ آخر میں کہتے ہوئے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے تعلق سے اشعار ہے، کہا حقیقت کی خبر دینے بشیر و نذیر آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر و نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا۔ بہت بہترین شعر ہے۔ اور دوسرا شعر یہ ہے، مبارک ہو زمانے کو وہ خاتم المرسلین آیا، مبارک ہو زمانے کو وہ ختم المرسلین آیا، سراپا کرم بن کے رحمت للعالمین آیا۔
قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، جو ہو اس میں خامی تو کچھ نامکمل ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے اندر تشریف لائے، حقانیت کو پیش کرنے کے لیے آئے۔ آپ کے سامنے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، دھوکہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، یہ ساری حقیقتوں کو بتانے کے لیے، انسانوں کو یہ پیغام دینے کے لیے آیا کہ انسانوں ان باتوں سے اپنے آپ کو، ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، اور تمہیں نذیر ہے، یہ یعنی کہ تمہیں ڈرا رہی ہیں، تمہیں یہ دھمکا رہے ہیں کہ اے انسانوں اگر ان برائیوں سے نہیں بچو گے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے، اس کے پکڑ سے کوئی انسان بھاگ نہیں سکتا ہے، چھوٹ نہیں سکتا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ان محسن انسانیت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، جو کہ مسلمانوں کے لیے خصوصی طور پر اور تمام انسانوں کے لیے عمومی طور پر جو پیغمبر بن کر آئے ہیں، محسن بن کر آئے ہیں، ان کے پیغامات کو خود عمل پیدا ہو اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔